الحمدللہ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 25 کے مضامین اور اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 25 میں سورۃ حامیم السجدہ، سورۃ شورا اور سورۃ زخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ کی آیات بینات ہیں۔ جیسے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ جات شروع ہوتے ہیں تو اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پارہ نمبر 25 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیہ یرد علم الساعہ کے ساتھ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف قیامت کا علم ہے اور اللہ ہی جانتا ہے وما تخرج من ثمرات من اکمامها کہ پھلوں سے کیا چیز نکلتی ہے، وما تحمل من انثی مادہ کے پیٹ سے کیا چیز نکلتی ہے۔ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ اسی کی طرف یہ لوٹ کر ہی جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِي مِنَ الشُّرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ قیامت کا تذکرہ کیا کہ جس دن ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں کہ اپنے شرکاء اور اپنے معبودوں کو بلاؤ، تو بت وہاں بولیں گے ما منا من شہید، ہم ان پر کوئی گواہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دو کیفیات کا ذکر کیا۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ آدمی یا انسان جو ہے بھلائی مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے، یعنی اچھائی اور بھلائی اگر اس کے پاس آتی رہتی ہے تو وہ اکتاتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ اور یہ بھلائی رزق کے معنی میں بھی آ سکتی ہے، بھلائی نیکی کے معنی میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ خوشحالی کے معنی میں بھی آ سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، ہم اس کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں جب کسی کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے، اس کو نعمتیں، رزق، دولت اور چیزیں عطا کی جاتی ہیں، تو وہ پھر کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے أَعْرَضَ، منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر دعا مانگنے پر آ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیات میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہو یا رزق کی کمی ہو، ہر حال میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز سورۃ شورا سے ہوتا ہے۔ سورۃ شورا مکی ہے، اس کی 53 آیات ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ سورۃ شورا کا آغاز حامیم عین سین قاف حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وہی فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اس میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، اولیاء بنا لیا، تو حفیظ علیہم، وہ اللہ کے نگہبان میں سے ہیں، وما انت علیہم بوکیل، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ سے مراد یہاں مکہ ہے، مکہ والوں کو آپ ڈرائیں، ومن حولہا، جو آپ کے یا اس کے ارد گرد ہیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، ایک دین عطا کر دیتا، وہ سب اسی دین کی پیروی کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم کا کوئی ولی اور دوست نہیں ہے۔ اور فرمایا أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہراتے ہو؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ولی ہے، والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ مطلب یہ ہے اپنے معاملات اور اپنے جو جھگڑے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے دیگر ہوں، دینی مسائل ہوں، ان سب کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا، اور یہ دین سابقہ نبیوں کی طرف بھی یہی دین تھا، وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر ایک مشہور آیت کریمہ ہے، وہ بھی سورۃ شورى میں ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اسی وجہ سے محبوب آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیجیے، اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ استقامت قائم فرمائیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ لوگوں کی بہت سی خواہشات ہیں، خصوصی طور پر یہ کفار مکہ کے حوالے سے بیان کیا، اور آپ محبوب کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز پر ایمان لایا ہوں بما انزل اللہ من کتاب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ذکر کیا میزان انصاف کے ترازو کا ذکر کیا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ وہ اللہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور میزان کو۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص دنیا کی آخرت کی کھیتیوں کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی جو ہے، آبیاری جو ہے وہ اچھی ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کا یہ اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی یا دنیا کی خوشحالی اور ترقی کی خواہش کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نؤتیہ منہا، ہم وہ تو اس کو دے دیں گے، دنیا میں تو اس کو خوشحالی اور ترقی اور سب کچھ دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ شورى میں ایک مشہور آیت میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب فرما دیجیے کہ میں تم پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر مودت فی القربى، رشتہ داروں میں کے معاملے میں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ تقاضا کیا ہے کہ جو دین میں نے تمہاری طرف پہنچایا ہے اس پر کوئی میں مواخذہ یا کوئی اس کے اوپر اجر تم سے نہیں طلب کرتا، صرف یہ ہے کہ میری آل سے یا میرے خاندان سے محبت کی جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جو توبہ بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بندہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیوں کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے جو بارش نازل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کثرت کے ساتھ یہ آیت کریمہ بطور دعا تلاوت کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے،
انسان کو جب بھی کوئی تکلیف دنیاوی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے گھریلو ہو، چاہے وہ بیماری ہو، تو یہ سب اس کے پیچھے یہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کو اپنے نام اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی کہ مومن اور نیک بندے کون ہیں، جو یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ جو بے حیائی اور بڑے گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشاورت کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا جو ایک فلسفہ ہے، شورا ہے، اور اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں مجلس شورا بنائی جائے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم جو ہے کسی نہ کسی سے اپنے گھریلو یا نجی معاملات کے بارے میں بھی مشورہ کر لو جی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب انہیں کوئی بغاوت پہنچتی ہے تو وہ ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ اور جب یہ بغاوت سے مراد دین کی بغاوت ہے کہ جو ان کے سامنے کوئی اگر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی فوج لشکر آ جاتا ہے جو اسلام پر یعنی سرکشی کرتا ہے تو وہ اس سے بدلہ لازمی لیتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ولی نہیں اس کے بعد۔ آگے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ تم اپنے رب کی دعوت کا جواب دو یا اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن سے پلٹ کر واپس نہیں آنا، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا اور حساب و کتاب کا دن آ جائے گا تو پھر اس سے واپس پیچھے پلٹ کر کوئی نہیں آنے دے گا جی۔ اس کے دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کی اطاعت کر لو اور اپنے رب کا حکم مان لو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب انسان کو رحمت پہنچتی ہے تو فرحا بہا، اس پر خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی مصیبت یا برائی پہنچتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِن بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو یہ انسان کی اپنی ہی کمائی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اور آگے ایک یہود کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ یہود نے یہ کہا کہ اگر محمد عربی سچے رسول ہیں تو پھر ہمارا ایک جو ہے وہ اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل ہی کرنا تھا تو یہ دو شہروں کے معزز جو لوگ ہیں وہ جو ہے ان پر نازل کیا جاتا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ایک اعتراض کیا تھا کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا دیدار کرتے تھے، تو نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرواتا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر کر سکتا ہے، اور من وراء حجاب، یا پردہ کے پیچھے، اور یرسل رسولا، یا کسی فرشتہ کو اس نبی کی رسول کی طرف بھیجا جاتا ہے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ اس سے ان کا اعتراض کا جواب یوں دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیکھا تھا وہ بھی من وراء حجاب، پردوں کے اندر دیکھا تھا جی۔ اس کے بعد سورۃ زخرف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ زخرف مکی ہے اور اس کی 99 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں اس میں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ قرآن کا جو ہے کہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، چونکہ یہ قرآن مکہ میں نازل ہونا تھا اور مکہ کی اور عرب کے اکثر لوگ جو ہیں وہ عربی جاننے والے تھے، اس وجہ سے تاکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں اپنی کاریگری کو بیان کیا کہ من خلق السماوات والارض لیقولن خلقہن العزیز
کہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا عزت والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، اور اس نے کیا کہ اس میں راستے بنائے، اور وہی ذات ہے جو آسمانوں سے پانی نازل کرتی ہے، اور وہی ذات ہے جس نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ذکر اس وجہ سے کرتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو جو بنایا کیا ہے، زمین و آسمان ہے، اور اتنا ایک یعنی بڑا نظام ہے، نظام قدرت ہے، تو اب اس قدرت کے نظام کو کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہے۔ وہ چلانے والا، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ کفار مکہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنی ذات کے لیے وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی روایات ذکر کی گئی ہیں کہ بہت سے کفار مکہ کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کیفیت بیان کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ، اور جب وہ کیفیت یا وہ مثال ان کو دی جائے جو وہ رحمان کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے بطور مثال یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، تو پھر جب ان کو کہا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو پھر ان کا منہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور یہ لوگ جو ہیں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا اس انداز میں رد کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے بھی ہم کافی جگہ پر قرآن مجید کے حوالے سے کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بتوں کے پوجا کرنے والی تھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو نقل کیا کہ انہوں نے کہا اے میرے چچا جان اور میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ آگے ایک اعتراض یہ نازل کیا گیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ اعتراض جو تھا یہ کفار کی طرف سے تھا کہ کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو پھر جو مکہ یا طائف کے جو معززین تھے، بڑے لوگ تھے، ان پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہوتا تو مکہ کا ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار ہے، اس پر نازل ہوتا، یا طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے اس پر نازل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ قرآن نازل نہیں کیا گیا ان دو بستیوں کے سب سے بڑے مرد پر؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ قرآن کا نازل کرنا یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ایک نظام ہے اس کی تقسیم کے تم کیسے مالک بن گئے ہو؟ ہم یقسمون رحمت ربک، تم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ دو لوگ جو ہیں کیا رحمت، جو رب کی رحمت ہے، رب کی نعمتیں ہیں، رب کی طرف سے جو رزق دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے، تو کیا یہی لوگ جو ہیں اس کی تقسیم کرنے والے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں تو پھر تو وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن ہمارے اوپر نازل کیا جاتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 10 کا آغاز کیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 11 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن میں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس کو قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا۔ اس جگہ پر بھی فرعون
کی طرف سے بہت سی جو باتیں کی گئی تھیں اس کو قرآن نے بیان کیا۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها الأنهار أفلا تبصرون۔ فرعون نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا میرے لیے اس شہر کی بادشاہت نہیں ہے، اور کیا میرے حکم سے یہ نہریں وغیرہ نہیں چلتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ یہ ذلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں یہاں یہ فرمایا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ اگر فرعون خدا ہے، فرعون اگر رب ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ فرعون پر سونے کے کندن کیوں نہیں نازل کیے جاتے، آسمانوں سے سونا نازل ہو جائے، یا پھر کہا کہ اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر فرشتے آتے ہیں تو پھر تو یہ خدا ہے، اور یہ نظام قدرت جو ہے یا بادشاہت کا یہ جو دعویٰ کرتا ہے یہ پھر اسی کتاب ہے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، اذا قوموں کا مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب کہ تمہاری قوم اس پر ہنستی ہے، مذاق اڑاتی ہے، یہ بھی کفار مکہ کا طرز عمل اس کو بیان کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں، بینات کا معنی معجزہ بھی ہے، نشانیاں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیں، اور کس وجہ سے؟ لِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو اس کو بیان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی گئیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ جو کہ میرا رب بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ آگے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے منظر کو بیان کیا کہ قیامت والے دن سب دوستیاں، سب رشتے ختم ہو جائیں گے، اور کس کا رشتہ ہوگا؟ فرمایا متقین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن سب دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، مگر جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، ان کی دوستی، ان کی فرینڈشپ برقرار رہے گی۔ آگے رکوع نمبر 13 کا آغاز، یا عباد لا خوف علیکم الجوع ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو نہ تم پر آج کے دن کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو۔ اور آگے مومنین کو کہا کہ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ جنت میں نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جنت میں سونے کے پیالے اور جام دیے جائیں گے، اور اس میں ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور جو جی خواہش کرے گی جنت میں انسان کا نفس وہ اس کو دیا جائے گا۔ آگے ساتھ ہی مجرمین کا ذکر کیا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ جو مجرم لوگ ہیں ان کو جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا تذکرہ کیا کہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاکی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں کی جو یہ بناتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 14 کا آغاز سورۃ الدخان سے ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان یہ مکی ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ الدخان کا جو ہے معنی مفہوم وہ دھواں ہے، اس کا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم اس کو ڈرانے والے ہیں۔ یہ لیلۃ مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ اکثر مفسرین اس بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور کچھ مفسرین اس بات کی طرف بھی چلے گئے کہ اس سے مراد یہ 15 شعبان والی رات ہے، اور کچھ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد شب معراج ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت سے امور جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو فرشتوں کے ذمے جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ اس رات میں لگائی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، قیامت والے دن جب قیامت آئے گی
تو پورا آسمان جو ہے وہ دھواں بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو اور اس منظر کو بیان کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ انا کاشف العذاب قلیلا، اس عذاب کو ہم ہی کھولنے والے ہیں، اور پھر تم وہی کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ قیامت والے دن سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اور اس دن جو مجرم ہیں، جو کافر ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کو ان کے حساب و کتاب کے عمل سے گزار کر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 15 کا آغاز وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ سے ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دردناک عذاب سے، ذلت والے عذاب سے نجات دی۔ من فرعون، جو فرعون کی طرف سے تھا، انہو کان عالیہ من المسرفین، بے شک وہ تو بہت بڑا متکبر تھا اور اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل قوم پر بڑے بڑے انعامات ہوئے، من و سلوہ نازل ہوا، ان کے لیے پہاڑوں میں چشمے جاری کیے گئے اور ان پر بادل آ کر سایہ کرتے تھے۔ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا، اس کی طرف ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس سے نجات دی۔ رکوع نمبر 16 کا آغاز ان شجرۃ الزقوم سے ہوتا ہے۔ زقوم ایک تھوڑ کا ایک درخت ہے، پیڑ کا درخت ہے، اور یہ اس کو دوسری بوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت والے دن جب مجرموں کو اور گناہ گار اور کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہاں یہ ان کی خوراک ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، تو یہ پھر کیا ہے کہ ان کے پیٹوں میں تاموں کی طرح یہ داخل ہو جائے گا۔ اور آگے متقین کا ذکر کیا کہ متقین جو ہیں فی مقام امین، امن والے جگہ پر ہوں گے، اور وہ امن والی جگہ کون سی ہے؟ فی جنات وعیون، وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحور عین کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جب جنتی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر ان پر کوئی موت نہیں آئے گی جس طریقے سے ان پر پہلے موت آئی تھی۔ سورۃ الجاثیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورۃ الجاثیہ کا آغاز بھی حروف مقطعات اور قرآن مجید فرقان حمید کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمین اور آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جو مومنین کے لیے ہیں، اور فرمایا کہ زمین کے اندر خزانے بھی ہیں، زمین کے اندر پانی بھی ہے، زمین کی پھر اگر کیفیت کو دیکھیں، کہیں پتھریلی ہے تو کہیں سخت زمین ہے، کہیں صحرا ہیں۔ یہ سب کے سب ان چیزوں کو غور کیا جائے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس طریقے آسمان کو اگر دیکھا جائے، آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آسمان میں چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، آسمان سے ستارے اور آسمان سے بارش نظر آتا ہے۔ ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 18 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، کہ سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں اپنی کشتیاں دوڑا سکو۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری طرف سے ایک انعام ہے کہ تم پانی کے اوپر بھی سفر کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تمہارے لیے نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ یہ سب کا سب اس سے فوائد تو اور فائدہ تو انسان اٹھا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما۔ یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ایک مقام پر جو کنویں تھے وہاں پر یہ اسلام کا لشکر جب اترا تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے اپنے غلام کو کنویں پر پانی یعنی لانے کے لیے بھیجا، تو وہ دیر کے ساتھ آیا، اس نے واپس آ کر پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگائی؟ اس نے کہا کہ وہاں پر پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے پانی بھرا اور پھر اس کے بعد میری باری آئی۔ اس پر اس منافق نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی وہ شان میں کچھ گستاخانہ جملے کہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اس پر حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یجدون ایام اللہ، کہ محبوب کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو ان لوگوں سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ اور رکوع نمبر 19 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلْتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور کاریگری کو بیان کیا۔ آگے رکوع نمبر 20 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت، اور یہ قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قائم ہوگی۔ اور آگے یہ رکوع سورۃ الجاثیہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے اس آیت کے ساتھ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو عالمین کا رب ہے، اسی کی شان ہے، اسی کی حمد ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بڑائی ہے، اور سب سے بڑی جو بڑائی ہے اور سب سے جو بڑی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے زمین و آسمان میں، اور وہی عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس طریقے سے یہ سورۃ الجاثیہ کا اختتام ہوا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں 26ویں پارے کے اہم مضامین کو بیان کریں گے۔ شکریہ والسلام۔